اجماع یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں. میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. چند سو سال پہلے, کتنی عجیب و غریب بات آپ نے کہی تھی کہ چند سو سال پہلے وجود میں آئے ہیں, پھر بھی آپ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ کب سے وجود میں آئے بھائی؟ آپ کا تو ڈیٹ آف برتھ سب کے سامنے ہے کہ آپ کی نسبت جا کے ختم ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ, اور ہماری نسبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب 100 سال سے آئے ہیں, ہم کو آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اہل الحدیث کا جو آپ نے تشریح کی ہے نا, کہ جو اہل الحدیث جو کتابوں میں ملتا ہے اس سے مراد محدثین ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثین کا بھی نام اہل الحدیث ہے, لیکن اہل الحدیث محدثین کے ساتھ ساتھ جو حدیث کے میدان میں ہیں ان کے ساتھ, یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تشریح کر رکھی ہے, وہ 100 سال پہلے کے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں تشریح کر رکھی ہے, اس کے حوالے بھی آپ کو دیے جا سکتے ہیں, اور کسی بھی اہل حدیث عالم سے جا کے پوچھ لیں, آپ کو سارے حوالے دے دے گا. بلکہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں, اہل حدیث کے نام پہ جتنی کتابیں لکھ رکھی ہیں جا کے ان کو پڑھیں. آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں, خود آپ کے پاس جواب نہیں ہے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے یہ لوگ آئے ہیں. ارے بعد میں تو آپ آئے ہیں اسی ہندوستان میں. ابھی میں زید بھائی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو گئی ہو یا ہوگی, اس میں زید بھائی نے ایک مسجد دکھائی ہے کہ وہ بہت پہلے, بہت پرانی ہندوستان میں بن چکی تھی. وہ مسجد جو ہے جو سب سے پہلے بنائی گئی ہندوستان میں, اس وقت تو تقلیدیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. تو وہ لوگ کس کو مانتے تھے, وہ کب کے تھے؟ تو ہندوستان میں کون پرانا ہے, آپ پرانے ہیں کہ اہل حدیث پرانے ہیں؟ تو اہل حدیث کی مساجد تو کئی سو سال پہلے یہاں پہ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں 100 سال پہلے, 100 سال, کئی سو سال پہلے اہل حدیث کا آثار یہاں پہ موجود ہے. دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, یہ دیوبندی کب سے آیا؟ آپ تو حنفی بھی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبندی. اگر آپ حنفی تھے, امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے تو دیوبندی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اپنے آپ کو دیوبندی بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیوبندی کب سے ہے؟ ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, ہماری نسبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. ہمارا آخری سلسلہ وہیں پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے ہم نئے نہیں ہیں, ہم سر سے پرانے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم فہم کی بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی. اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں. جو جماعت اپنے آپ کو سلفی کہے اس کو آپ نہیں کہتے, شرم نہیں آتی آپ کو؟ جو جماعت اپنا ٹائٹل رکھے کہ ہم سلفی ہیں, سلفی مطلب ہم اسلاف کو ماننے والے ہیں, ہم پرانے یعنی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, اس جماعت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے, کہ جو اپنا نام ہی میں شامل رکھے ہیں, اپنے لقب میں یہ بات شامل کر کے رکھیں کہ سلفی ہے, آپ ان کو 100 سال پرانا بولتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے. بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. ایک بات کر کے, اسلام سب سے پہلے بر صغیر میں آیا ہے تو حنفی شکل میں آیا تھا, شافعی شکل میں آیا ہے, مالکی شکل میں آیا ہے, یا حنبلی شکل میں آیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے آیا ہے تو اہل حدیث کا جو منہج ہے, جو طریقہ ہے, اسی شکل میں آیا ہے. اہل حدیث کا کہنا ہے قرآن حدیث مانے, صحابہ کرام کا فہم مانے. اسی شکل میں قرآن آیا, اسی شکل میں اسلام آیا ہندوستان میں سب سے پہلے. یہ تو سب بعد میں, جب اسلام ہندوستان میں آیا اس وقت حنفی, شافعی, مالکی کسی کا کوئی وجود نہیں تھا. ہندوستان تو جانے دیں, پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. ہندوستان کی بات جانے دیں, پوری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا. پورے ورلڈ میں کہیں وجود نہیں تھا, نہ کسی حنفی کا, نہ کسی مالکی کا, نہ کسی شافعی کا, نہ کسی حنبلی کا تھا. تب ہندوستان میں اسلام آیا ہے. اس لیے سب سے پرانا جو مسلک ہے, سب سے پرانا جو منہج ہے وہ صحابہ کرام کا منہج ہے. ہم اسی منہج کو ماننے والے ہیں, اسی منہج پہ ہم چلنے والے ہیں. اور یہ جو بعد میں الگ الگ فرقہ بنا کے رکھے ہیں, ان لوگوں کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے, یہ بات کہیں. اور ہمارا عقیدہ منہج سب سے پرانا ہے, اس لیے ہم اپنا لقب بھی رکھتے ہیں سلفی, مطلب صحابہ کرام کے منہج پر, ان کے طریقے پہ چلنے والا. اس کلپ کی بارک اللہ فی شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظ اللہ, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بہت ہی فاسد و بے تکے اعتراض کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. آپ لوگ تمام آئی پلس کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ.